اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والوں، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور اچھے کام کرو، اس امید پر کہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ ایمان والوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ رکوع اور سجدہ کریں، رب کی بندگی کریں اور اچھے کام کریں، یعنی اپنی نماز میں رکوع اور سجدہ کرو۔ فقی ابو اللیث فرماتے ہیں کہ پہلے جو نمازیں پڑھی جاتی تھیں وہ بغیر رکوع اور سجدہ کی ہوتی تھی۔ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد میں رکوع اور سجدے کا حکم دیا گیا، یعنی ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ پہلے نماز رکوع کے بغیر پڑھی جاتی تھی، صرف سجدہ ہوتا تھا۔ جب یہ آیت اتری تو رکوع اور سجدہ دونوں نماز کے اندر کیا جانے لگا، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کبھی نماز کو سجود سے ادا کرتے تھے اور رکوع نہیں کرتے تھے، اور کبھی سجود کرتے تھے اور رکوع نہیں کرتے تھے۔ رب نے جب یہ آیت نازل فرمائی تو رکوع اور سجدہ دونوں نماز کے اندر لازم ہو گیا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں نماز میں قیام اور قعود تھا۔ نماز ایسے تھی کہ قیام ہوتا تھا اور التحیات میں بیٹھنا، یہ رکوع اور سجدہ نہیں تھا۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تو رکوع اور سجدہ بھی نماز کے اندر شامل ہوا، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر رکوع اور سجدہ بول کر کے نماز مراد لی گئی ہے۔ رکوع اور سجدہ کرو یعنی نماز ادا کرو، اور فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو، یعنی اچھے کام سے مراد کوئی بھی نیکی کا کام ہو، اور جیسے نوافل ہیں، صلہ رحمی ہے، اچھے اخلاق ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ نوافل کو اچھے طریقے سے ادا کرو، اس لیے کہ انہی نوافل سے فرائض کی تکمیل ہوتی ہے۔ ہماری فرائض میں اگر خشوع و خضوع میں اور کسی چیز میں کمی رہ جائے تو جو ہم یہ نفل نمازیں ادا کرتے ہیں، نفل عبادتیں کرتے ہیں، ان کے ذریعے ان فرائض کی کمی کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ نوافل بندوں کا ہدیہ اور تحفہ ہے، تو جو اللہ کی بارگاہ میں بندہ پیش کرتا ہے، لہذا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ جو تحفہ پیش کر رہا ہے وہ اچھے انداز کے اندر پیش کرے، یعنی نوافل کو اچھے طریقے سے ادا کرے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی جتنی بھی عبادتیں اور نیکیاں تم کر رہے ہو تو یہ مت سمجھو کہ ہم نے یہ نیک کام کر لیا ہم لوگ کامیاب ہو گئے، نہیں، یقین کر کے مت بیٹھ جاؤ۔ اعمال کا کوئی بھروسہ نہیں، اعمال میں پتہ نہیں کہاں کمی ہے، وہ اعمال رب کی بارگاہ میں مقبول ہوئے کہ نہ ہوئے، امید رکھو اللہ سے، یعنی اللہ کے فضل و کرم سے امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا، صرف اپنے اعمال کے اوپر بھلا بھروسہ جو ہے وہ نہ کرو۔ فرمایا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک دنیا کی کامیابی، ایک آخرت کی کامیابی۔ دنیا کی کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے اچھے طریقے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، لمبی عمر دے دے، دولت مندی، عزت، علم، ان دولتوں سے اللہ تعالیٰ نواز دے۔ اور آخرت کے اندر کامیابی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بقا عطا فرمائے جس کے بعد میں فنا نہ ہو، اللہ تعالیٰ ایسی غنا عطا فرمائے جس کے بعد میں فقیری نہ ہو، اور ایسی عزت عطا فرمائے جس کے ساتھ میں ذلت نہ ہو، اور ایسا علم عطا فرمائے جو جہالت سے دور ہو۔ حدیث پاک میں ہے کہ اصل جو عیش ہے وہ آخرت ہی کا عیش ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ابھی تلاوت کی گئی،
امام شافعی اور امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک یہ آیت سجدہ ہے۔ اس آیت کریمہ کو پڑھنے اور سننے پر سجدہ واجب ہوتا ہے، لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کے پڑھنے پر سجدے کا حکم نہیں دیا، لہذا ہم حنفیوں کے یہاں پر سجدہ نہیں ہے۔ یہاں پہ جو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو، رب کی عبادت سے کیا مراد ہے؟ ایک معنی تو یہ ہے کہ صرف اپنے رب کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت مت کرو۔ دوسرا مطلب یہ ہے اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرو، اور اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے باز آ جاؤ۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور دوسرے جو اچھے اخلاق ہیں ان کے اوپر عمل کرو۔ اس کے بعد میں جو دوسری آیت ہے اس میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں پسند کیا اور تم پر دین میں کوئی تنگی نہ رکھی، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر قائم رہو، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ یہاں پہ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ جہاد تین طرح کا ہوتا ہے، ایک دشمن سے جہاد، ظاہری دشمن سے، دوسرا شیطان سے، اور تیسرا نفس سے۔ اس آیت کریمہ سے تینوں جہاد مراد ہو سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ کفار کے ساتھ ہاتھوں اور زبانوں سے جہاد کرو، اور ایک حدیث پاک میں اپنی خواہشات نفسانیہ سے ایسے ہی لڑو جیسے اپنے دشمن سے لڑتے ہو، کیونکہ خواہشات بھی تو اگر غلط راستے پہ ہم کو لے کر کے جائیں تو وہ بھی تو ہماری دشمن ہی ہے۔ اگر ہماری خواہش ہم کو گناہ کی طرف لے کر کے جائے تو ہم جیسے دشمن سے لڑتے ہیں ایسے اس سے بھی لڑنا چاہیے۔ اگر ہماری خواہش ہمیں روکے کہ نماز پڑھنے مت جاؤ، باہر رکو، تو ہمیں اس سے لڑنا ہوگا اور مسجد کے اندر آنا ہوگا، یہ بھی ہمارا جہاد ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا تھا ہم جہاد اصغر سے فارغ ہو کر کے جہاد اکبر کی طرف پلٹے، یعنی ابھی تو ہم دشمنوں سے لڑ رہے تھے، اب ہم اپنے نفس سے جہاد کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جہاد کرنے کا حکم دیا، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ جہاد کرنے کا حق یہ ہے کہ اپنے نفس اور اپنی خواہشوں سے جہاد کرو۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام ایک غزوہ سے آئے تو آپ نے مسلمانوں سے فرمایا تم آ گئے، تم کو مبارک ہو، تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف پلٹے ہو۔ تو مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا بندہ اپنی خواہشوں سے جہاد کرے، یہ بڑا جہاد ہے۔ تو یہ جہاد کرنے کا بھی ہمیں حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین میں تمہارے اوپر تنگی نہیں رکھی۔ دین میں تنگی نہیں ہونے کا معنی یہ ہے کہ جس دین کے اندر تم ہو اللہ نے اس دین پر تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، اللہ نے ایسے احکام تمہارے اوپر نہیں فرض کیے جس کی وجہ سے تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کون سی تنگی اور حرج کو دور کر دیا، یعنی حضرت ابو ہریرہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہارے دین میں تنگی نہیں رکھی، تو کون سی تنگی اللہ نے دور کر دی؟ تو آپ نے کہا کہ بنی اسرائیل پر جو مشکل احکام تھے اللہ نے اس کا بوجھ جو ہے وہ ہم سے اتار دیا۔ ہمارے دین کے اندر مشکل احکام نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمیں جو حکم دیا گیا کہ ہر وہ حکم جو بندے پر فرض کیا گیا ہے جب اس کا ادا کرنا مشکل ہو جائے تو ضرورت کے وقت میں ہمارا دین ہمیں رخصت دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر 4 رکعت نماز فرض ہے، لیکن آپ سفر میں ہو تو 4 کے بجائے فرض نماز 2 ہی پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ جب کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی طاقت ہے تو کھڑے ہونا فرض ہے، لیکن بندہ اگر کھڑا نہ ہو سکے تو بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگر بندے میں بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے تو شریعت نے حکم دیا کہ لیٹ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ ہمارے دین کی آسانی۔ اگر دشمن کا خوف ہو اور قبلہ کی طرف منہ نہ کر سکے تو جس طرف سواری کا منہ ہے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، جیسا کہ ابن مقاتل سے ابن حبان سے روایت ہے۔ اگر وضو یا غسل کے لیے پانی نہ ملے تو ہمارے لیے آسانی ہے کہ پاک مٹی سے تیمم کر لے۔ مقیم پر روزہ فرض ہے، ہم مسافر ہو گئے، ہمیں رخصت دی گئی، بعد میں اس کی قضا رکھ لیں۔ اگر بالکل
بالکل روزہ نہیں رکھ سکتے، ہمیں رخصت دی گئی ہم فدیہ ادا کر دیں۔ اگر سفر کا خرچ نہیں ہے یا ظالم کوئی راستے میں ظلم کے لیے موجود ہے اور حج کے لیے ہم کو جانے نہیں دے رہا ہے تو ہمارے اوپر حج کو فرض ہی نہیں کیا گیا، رخصت دی گئی۔ ایسے ہی کوئی بیمار ہے، کمزور ہے، معذور ہے، جہاد کرنے نہیں جا سکتا، اس کو رخصت دی گئی۔ اگر کوئی سخت بھوکا ہے، مرنے کا ڈر ہے، حلال چیز موجود نہیں ہے تو ہمیں حرام چیز جتنی ضرورت ہو اتنے کھانے کی ہم کو رخصت دی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دین کے اندر اتنی آسانیاں پیدا فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دی ہوئی رخصت پر عمل کرنے کو ایسے ہی پسند کرتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنی نافرمانی کو ناپسند کرتا ہے۔ جیسے نافرمانی منع ہے ایسے اللہ جو رخصت دے اس پر اگر ہم عمل کریں تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور یہ دین کتنا آسان آپ دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک دین آسان ہے، جو شخص بھی دین پر غالب آنے کی کوشش کرے گا اس پر دین غالب آ جائے گا۔ تو تم ٹھیک ٹھیک کام کرو، صحت و درستی کے ساتھ میں اور خوشی سے عبادت کرو، صبح و شام اور کچھ رات کے وقت۔ یعنی جیسے مثال کے طور پر ہمیں حکم دیا گیا کہ فرض نماز ادا کر لو، اب اگر طاقت نہیں ہے، نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ۔ اب ایسا نہیں کہ بندہ جو ہے وہ زبردستی آنکھوں میں نمک بھر کر کے اللہ کی عبادت کرے۔ دین کے اندر ہمارے اوپر مشقت نہیں، اللہ نے ہمارے بڑی آسانی دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عثمان ابن مظعون یہ تینوں لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے حجروں میں تشریف لے گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں پوچھا کہ سرکار کیسے عبادت کرتے ہیں، تو ازواج مطہرات نے ان کو عبادت کے بارے میں بتایا۔ تو ان حضرات نے سمجھا کہ ہم کو تو اور زیادہ عبادت کرنا چاہیے، کہاں اللہ کے رسول علیہ السلام اور کہاں ہم، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اگلے پچھلے آپ کے صدقے میں ساری امتیوں کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ تو ان تینوں میں سے ایک نے کہا میں ہمیشہ پوری رات نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی دن میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تیسرے نے کہا کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، عورتوں سے الگ رہوں گا۔ جب یہ چلے گئے اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے اس طرح کہا ہے، سنو اللہ کی قسم بے شک میں ضرور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، تم سب سے زیادہ میں پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا بھی ہوں، دن میں کھانا بھی کھاتا ہوں، میں رات کو نماز پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور فرمایا عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ جس شخص نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ یعنی دین کے اندر آسانی دیکھو، ایسا نہیں کہ جاگے ہی جاگے بندہ بھوکا ہی بھوکا رہے، عورتوں سے ایک دم ہی الگ ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا دین آسان ہے، تو آسانی کے اوپر عمل کرو، اپنے آپ کے اوپر سختی مت کرو۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ لگتا ہے میں جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکوں گا کیونکہ فلاں شخص بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ تو میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جب عرض کیا تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا چہرہ انور جلال میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا لوگوں تم جماعت سے متنفر کرتے ہو تو جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے وہ ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ نمازیوں میں بیمار بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں اور ضروری کام سے آنے جانے والے بھی ہوا کرتے ہیں۔ یعنی اتنا اہم فرض ہے نماز، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص لمبی نماز کی وجہ سے جماعت چھوڑنے پہ مجبور ہو رہا ہے۔ میرے آقا نے جلال کا اظہار فرمایا، دین آسانی چاہتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو اور حضرت معاذ کو یمن کا حاکم بنا کے بھیجا تو فرمایا تم دونوں آسان احکام نافذ کرنا، لوگوں کو مشکل میں مت ڈالنا، لوگوں کو خوش رکھنا، ان کے اندر نفرت مت پیدا کرنا اور ایک دوسرے سے موافقت کرنا، یہ ہے دین کی آسانی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو دو چیزوں میں سے کسی ایک کا اختیار دیے ہوئے دیکھتی تھی تو آپ آسان چیز کو اختیار کرتے تھے، بشرطے کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ آسان کو اختیار کرو کا مطلب ہے کہ جو مرضی آئے وہ کرو، نہیں، گناہ اگر نہ ہو تو اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے وہ آسان کام کو اختیار کرتے تھے، اور اگر وہ گناہ کا کام ہوتا تھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام اس سے جدا رہتے تھے۔ اور آپ دیکھیں
دین کی آسانی کتنی زیادہ ہے۔ حضرت ازرق بن قیس کہتے ہیں ہم لوگ مقام احواز میں دریا کے کنارے نماز پڑھ رہے تھے، تو دریا کا پانی خشک ہو گیا تھا، تو حضرت ابو برزہ گھوڑی پر آئے اور گھوڑی کو چھوڑ کر کے نماز پڑھنے لگ گئے۔ اب وہ گھوڑی وہاں پر چل پڑی، تو جب نماز انہوں نے نیت کی، ادھر گھوڑی چلنے لگ گئی، تو انہوں نے نماز کو چھوڑا اور گھوڑی کا پیچھا کرنے لگے۔ گھوڑی کو واپس لائے، لا کر کے باندھ دیا، نماز پڑھی۔ ایک آدمی کہنے لگا اس بڈھے کو دیکھو نماز چھوڑ کر کے گھوڑی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو حضرت ابو برزہ نے جو ہے مڑ کر کے دیکھا، فرمایا جب سے میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے جدائی ہوئی ہے میری، مجھے کسی نے ملامت نہیں کی۔ میرا گھر مقام متراخ میں ہے، اگر میں نماز پڑھتا رہتا اور گھوڑی کو چھوڑ دیتا تو پھر میں رات میں اپنے گھر والوں کے پاس نہیں پہنچ پاتا۔ تو انہوں نے بتایا کہ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی تھے، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آسانی کو پسند فرمایا کرتے تھے، تو کہتے اگر میں نماز بھی پڑھتا گھوڑی چلی جاتی تو میں اپنے گھر بچوں کے پاس کیسے جاتا۔ دین مشکل نہیں کہتا، دین آسانی کا حکم دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا نماز پڑھ رہے ہو اور جو ہے وہ ایک معین مقدار جو مال کی ہے اتنا مال اگر کوئی چرا کر کے لے کے بھاگ رہا ہے تو نماز توڑ کر کے چور کا پیچھا کر سکتے ہیں، اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک اعرابی ہے، وہ مسجد میں آئے، پیشاب کرنے لگ گئے، مسجد نبی میں پیشاب کرنے لگ گئے، تو لوگ اس کو ماننے کے لیے دوڑے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس کے پیشاب کے اوپر ایک ڈھول یا 2 ڈھول پانی بہا دو، کیونکہ تم آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو۔ کیونکہ جب وہ پیشاب کرنے لگ گیا، عربی ہے، دیہات سے آیا تھا، کچھ پتہ ہی نہیں تھا، تو پہلے اگر ہوتا تو روکا جاتا، لیکن جب پیشاب کرنا شروع کر دیا، ابھی پیشاب کر رہا ہے، وہ تو تھوڑی سی جگہ کر رہا ہے، جب اس کو ماننے کے لیے دوڑو گے پیشاب کرتے کرتے بھاگے گا تو پوری مسجد خراب کرے گا۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ پیشاب کوئی کر رہا ہے اس کو روک دیا جائے فوراً تو بڑی بیماری پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، تکلیف ہوگی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے آسانی فرمائی، کہا کہ ابھی رہنے دو، بعد میں آپ نے مسجد نبوی کے اندر پانی ڈلوا کر کے اس کو صاف کروا دیا۔ تو یہ دین کے اندر اتنی آسانی جو ہے وہ رکھی گئی ہے۔ ایک روایت اور حضرت ابو عروہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے، تو آپ نے ایک پیر کو جو ہے وہ باہر نکالا، وضو یا غسل سے آپ کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، تو لوگ آپ سے پوچھ رہے تھے یا رسول اللہ ہم پر کوئی حرج تو نہیں اگر ہم فلاں کام کر لیں؟ آپ نے فرمایا نہیں ہے لوگوں، پھر آپ نے 3 مرتبہ فرمایا بے شک دین آسان ہے، دین آسان ہے، دین آسان ہے۔ تو یہ شریعت مطہرہ کی آسانی ہے جو ہمیں دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تو یہ دین بڑا آسان ہے، اگر دین کی آسانی کو آپ حضرات دیکھیں تو حیرت میں ڈوب جائیں گے۔ ہم ایک چھوٹی سی نیکی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بے شمار نیکیوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور دین کے اندر اتنی آسانی رکھی گئی، جیسا کہ روایتوں میں موجود ہے کہ اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ ہم نے دین کے اندر کوئی ایسی تنگی نہیں رکھی جس سے تم کو دقت ہو، اسی لیے نابینا، لنگڑے، خرچ کے اندر کمی والے اور سواری نہ رکھنے والے ان لوگوں سے جہاد کو معاف کیا گیا۔ لیکن کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ دین آسان تو نہیں ہے، فجر میں اٹھ کر کے آنا بہت مشکل کام ہے، ایسے ہی نماز کے لیے 5 وقت آنا بڑا مشکل ہے، اور سردی کے موسم میں وضو بنا کے نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ یہ جو ہم کو مشکل لگ رہا ہے نا، یہ دین کی جو ہے وہ تنگی نہیں ہے، بلکہ ہمارے نفس کی شرارت کی وجہ سے ہمیں مشکل لگ رہا ہے۔ اگر فجر میں اٹھ کر کے آنا اگر تنگی ہے تو جو لوگ فجر کے اندر ان کی اگر کوئی گاڑی رہتی ہے تو وہ 5 بجے کے بجائے 4 ہی بجے اٹھ کے تیار ہو جاتے ہیں، تب تو نہیں کہتے کہ سفر کرنا جو ہے بڑا مشکل کام ہے، خوشی خوشی جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا نفس اس کام کے اندر ان کا ساتھ دیتا ہے۔ تو یہ جو جن کو مشکل لگتا ہے یہ ان کے نفس کی شرارت کی وجہ سے مشکل لگتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے اندر بڑی آسانی رکھی ہے۔ اس کے بعد میں رب نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم کے دین کے اوپر قائم رہو۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے باپ نہیں ہیں، ہمارے باپ تو حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ عرب کے مشرکین کو اسلام کی طرف رغبت دلانا تھا، چونکہ وہ دین ابراہیم کا دعویٰ کرتے تھے، اس لیے فرمایا گیا تمہارے باپ ابراہیم کے دین پہ قائم رہو۔ اور ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی تمام امت کے لیے باپ کی طرح ہیں، کیونکہ باپ اولاد کی حیات کا سبب ہوتی ہے۔ اور
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے باپ کی طرح ہیں، تو جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے والد محترم حضرت ابراہیم ہیں وہ بھی ہمارے بھی باپ ہوئے۔ ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ اکثر عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، تو عرب کے لوگوں کو باقی امت پر غلبہ دیتے ہوئے فرما دیا گیا تم سب کے سب باپ حضرت ابراہیم کی جو ہے وہ دین کے اوپر، ان کی شریعت کے اوپر قائم رہو۔ اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے باپ ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ شریعت مطہرہ پہ استقامت عطا فرما، دین کے تقاضوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔